بہت عرصے پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان زین رہتا تھا۔ زین ایک بہادر اور جستجو کرنے والا لڑکا تھا جسے ہمیشہ نئی جگہوں اور رازوں کو کھوجنے کا شوق تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ اکثر ان راستوں پر چلتا تھا جہاں سے دوسرے لوگ ڈرتے تھے، لیکن زین کے دل میں کبھی خوف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک قدیم جنگل تھا جسے اندھیری رات کا جنگل کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ کئی سالوں سے گاؤں کے لوگوں نے اس جنگل میں عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں پرانی اور بھولی بسیری روحیں رہتی تھیں۔ زین کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ سب محض گاؤں والوں کے خیالات ہیں اور حقیقت میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس جنگل میں جائے اور دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ ایک رات جب چاندنی رات تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اندھیری رات کے جنگل میں جائے گا، اور اس نے اپنی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا تھیلا لٹکایا جس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھی تھی، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی زین نے محسوس کیا کہ ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ درختوں کے پتوں سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ زین نے اپنی ٹارچ جلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا لیکن اس میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اس اندھیرے کو چیرنے کے لیے تیار تھا۔ جنگل کے اندر چلتے ہوئے زین کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں کبھی ہنسنے کی، کبھی رونے کی اور کبھی کسی کے چلنے کی تھی۔ زین نے ان آوازوں کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد زین کو ایک پراسرار روشنی نظر آئی جو دور کہیں جنگل کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، روشنی مزید واضح ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو بھی فضا میں پھیل گئی۔ آخر کار زین ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور وہاں کے لوگ بہت خوش و مزاج لگ رہے تھے۔ زین حیران رہ گیا کہ جنگل کے اندر یہ گاؤں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ گاؤں کے لوگ زین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گاؤں میں خوش آمدید کہا۔ وہ سب اسے مہمان نوازی سے نوازنے لگے اور اس کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے۔ زین کو یہاں کا ماحول بہت پسند آیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں اور انہیں گاؤں والوں نے کبھی کیوں نہیں دیکھا۔ زین نے گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ شخص سے یہ سوال کیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہم اس جنگل میں باسی ہیں اور ہمارا گاؤں ایک خاص راز رکھتا ہے۔ یہاں وقت اور جگہ دونوں مختلف ہیں۔ جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا کیونکہ یہاں کے لوگ وقت کے قید سے آزاد ہیں۔ زین نے بزرگ کی باتوں پر غور کیا اور پوچھا، کیا میں کبھی واپس جا سکوں گا؟ بزرگ نے جواب دیا، تم پر منحصر ہے۔ اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک مشکل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ راستہ تمہیں اس حقیقت کی طرف لے جائے گا جو تمہارے گاؤں کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ زین نے بزرگ کی بات مانی اور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ نے اسے ایک خاص پتھر دیا اور کہا، یہ پتھر تمہیں راستہ دکھائے گا، لیکن تمہیں اس پتھر کی روشنی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ زین نے پتھر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جنگل کے اندھیرے میں واپس نکل پڑا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو سامنے رکھا، اس میں سے ایک روشنی کرن نکلنے لگی جو اسے راستہ دکھانے لگی۔ زین اس روشنی کے پیچھے چلتا گیا اور راستہ تنگ اور خطرناک ہوتا گیا۔ بہت ساری مشکلات اور خوفناک مناظر کے بعد زین آخر کار جنگل سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے گاؤں کے پاس پہنچا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنگل کے اندھیرے کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور جلد ہی سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زین نے گاؤں واپس آ کر اپنی داستان سنائی، لیکن لوگ اس کی کہانی پر یقین نہ کر سکے۔ انہیں یہ سب کچھ محض ایک خواب یا خیال لگا، لیکن زین کے دل میں یہ تجربہ ہمیشہ زندہ رہا۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں حقیقت اور افسانے کے پیچھے کی حد بہت باریک ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمیں ان حدود کو پار کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ زین نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ خوف کے بغیر حقیقت کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔
کیونکہ ہر اندھیرے کے پیچھے ایک روشنی چھپی ہوتی ہے۔